Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، اور موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری ظاہر کر دیتی اگر ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ مومن بن کر رہیں اور یقین کر لیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، چنانچہ وہ اجنبی بن کر اسے دیکھتی رہی اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ ہم نے اس سے پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں رہنمائی کروں جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں اور وہ اس کے بے خواہ بھی ہیں۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور انہیں کوئی غم نہ ہو اور وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ سورہ قصص کا آغاز قرآن کریم کی فضیلت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا، فرعون کا بھی اس میں آیا کہ فرعون نے ظلم تعدی کیا اور اس نے ایک جماعت کو کمزور سمجھا اور جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دیا، ان کے بچوں کو ذبح کیا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کمزور لوگوں کو امام بنایا اور ان کو وارث بنا دیا۔ ذکر شروع ہوا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی ماں کو حکم دیا کہ وہ اس کو دودھ پلاتی رہیں، تو جب کوئی ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دیں اور غم نہ کریں، رنجیدہ نہ ہو، اللہ رب العزت ان کو واپس کر دے گا۔ لہذا انہوں نے دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے گھر والوں نے انہیں اٹھا لیا، حالانکہ یہ بچہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا سبب بنا۔ اللہ نے فرما بھی دیا کہ فرعون، حامان اور اس کے لشکر یہ خطا پر تھے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس سے کچھ فائدہ پہنچ جائے یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں۔ ان کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب خوف محسوس ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں ڈال تو دیا، لیکن ماں کی ممتا جوش میں آئی اور وہ بہت بے چین ہو گئی اور گھبرا گئی کہ اب میرے بچے کا پتہ نہیں کیا حال ہو اور میرے ہاتھ سے بھی بچہ
نکل گیا ہے۔ تو ان کی بے قراری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا، یعنی ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اب وہ بہت پریشان اور مضطرب تھی۔ پریشان ہونے کی دو وجہ تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ جب دریا میں ڈال دیا تو دریا میں جو ہچکولے اٹھ رہے تھے، جو لہریں اٹھ رہی تھی، اس کی وجہ سے صندوق کبھی اوپر جاتا اور کبھی نیچے آتا، تو ان کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں صندوق اسی دریا میں ڈوب نہ جائے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ بے قرار ہوئی، اور قریب تھا کہ اپنی اس بات کا اظہار کر دیتی، اپنی بے قراری کو ظاہر کر دیتی اور لوگوں سے کہہ دیتی کہ میں نے ہمارے ڈر کے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا ہے، جو کوئی بھی میرے بچے کو پائے وہ مجھ تک پہنچا دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، وہ اس جملے سے کہ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے آپ کے پاس واپس بھی کر دیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ تو اسی وجہ سے ان کا دل تھوڑا بندھا رہا اور مضبوط رہا، ان کی ڈھارس بند ہی رہی۔ دوسری ایک وجہ اور بھی ہے جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرائی، کیونکہ انہوں نے دریا میں جب ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا، اس سے کہا کہ بچے کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ اس بچے کا کیا بنتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ دور سے اجنبی بن کر بس دور سے دیکھتی رہی کہ صندوق جا رہا ہے، اور اسی کے پیچھے پیچھے دور سے وہ جاتی رہی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا، کھولا گیا تو یہ بھی وہاں پر جا کر دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ایک بچہ کھیل رہا ہے کہہ لیجئے، اور ساری بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ یہ بچہ آخر کس کا ہے، اچھے میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کے بتایا کہ موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے محل میں فرعون کے ہاتھ میں پہنچ چکے ہیں، تب وہ بہت گھبرائی کہ اب میرے بچے کا کیا بنے گا۔ تو یہ گھبرانے کی وجہ تھی جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں بالکل بے چین اور بے قرار ہو گئی، اور قریب تک اپنی بے قراری ظاہر کر دی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے دل کو مضبوط کر دیا، تو اس کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا، اور اس وجہ سے بھی کیا تاکہ وہ یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل کیا ہے، برحق ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور ان کی بہن نے بھی جا کر وہاں پر دیکھا کہ ہمارا بھائی دربار میں پہنچ چکا ہے، فرعون کے محل میں جا چکا ہے۔ اب وہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، اور چھوٹا بچہ کچھ کھاتا پیتا تو ہے نہیں، وہ دودھ ہی پیتا ہے۔ جیسے پیچھے بھی عرض ہوا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 مہینے ماں کا دودھ پیا تھا، کسی نے کہا کہ 4 مہینے پیا تھا، کسی نے کہا کہ 3 مہینے پیا تھا۔ یہ ساری مدت صرف دودھ پینے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ اب دودھ پلانے والیوں کی تلاش شروع ہوئی، دائیوں کی تلاش شروع ہوئی کہ کوئی دائی آئے اور اس بچے کو دودھ پلائے۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی بھی اس بچے کو دودھ پلائے اس کو انعام اکرام سے نوازا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی منشا کچھ اور تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمام عورتوں کو حرام کر دیا۔ تمام دائیاں آتی اور اپنی چھاتی سے بچے کو لگاتی، بچہ دودھ پینے سے انکار کر دیتا اور منہ گھما لیتا۔ 1 آئی، 2 آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، یہ 7 دن تک مسلسل چلتا رہا، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ صرف اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فطری طور پر ایک کہہ لیجئے کہ ایک نعمت عطا فرما دی تھی، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے تھے، اور 7 دن تک مسلسل وہ انگوٹھا چوستے رہے اور نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، اللہ اسی سے غذا ان کو دیتا رہا۔
اور بچے ایسے بھی بچپن میں جو ہے وہ انگوٹھا چوستے ہیں. بعض بچوں کی ایسی عادت پڑتی ہے کہ 5-6 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, لیکن انگوٹھا چوسنے کی عادت ان کی ختم نہیں ہوتی. بس اوقات چوسنے کی وجہ سے ان کی انگلیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹروں کو بھی دکھانا پڑ جاتا ہے. تو بہرحال بچہ انگوٹھا چوستا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چوستے رہے اور ان کو غذا ملتی رہی. اب جہاں تک معاملہ یہ کہ انگوٹھا جیسی ہٹایا جاتا تو موسیٰ علیہ السلام چیخنے چلانے لگتے. دائیوں کی چھاتیاں منہ میں لگائی جاتی, منہ پھیر لیتے, کسی کا دودھ نہیں پیتے, بہت پریشان. آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک گھرانے کو میں جانتی ہوں جو اس کی کفالت اور پرورش کر سکتے ہیں, اس کو دودھ وغیرہ پلا سکتے ہیں, اور وہ خیر خواہ بھی ہیں اس کے. تو جیسے اس نے کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں, فوراً لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ اس بچے کے گھر والوں کو جانتی ہے. کہا کون ہے وہ اس کی ماں ہے. کہا مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم, بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ حکومت کے بہی خواہ ہیں, حکومت کے خیر خواہ ہیں, وہ حکومت کے خیر خواہ ہیں. چنانچہ پوچھا گیا کہ وہ کون ہے, تو انہوں نے بتایا. اس میں 2 باتیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ ان کو ہم جانتے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ وہ ہماری ماں ہے. تو اس اعتبار سے بالکل اجنبی بن کر انہوں نے بتایا. دوسرے یہ کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ میری ماں ہے, وہ اسے دودھ پلا سکتی ہے. تو لوگوں نے پھر یہ بھی پوچھا, فرعون کے کارندوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی بھی ہے. اب لوگوں کو شک ہوا کہ شاید یہی بہن ہے اور وہ اس کے ماں جو ہے یہ موسیٰ کی ماں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نام ہے اس کا؟ کہا میرے بھائی کا نام ہارون ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اور وہ اس دن پیدا ہوئے تھے, اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال قتل کرنے کی باری نہیں تھی. کیونکہ جب چاروں طرف سے قتل شروع ہوا تھا تو بچوں کا خاتمہ شروع ہوا, تو لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو بچے ختم ہو جائیں گے, ان کی نسل ہی نہیں چلے گی بنی اسرائیل کی, تو آگے ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ اچھا 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے. تو جس سال چھوڑا گیا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو فوراً مریم نے کہا کہ ہاں میرا ایک بھائی بھی ہے, اس کا نام ہارون ہے. تب لوگوں کو کوئی شک نہیں ہوا. آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور انہوں نے بچے کو گود میں لیا. بچے نے فوراً ان کے چھاتی سے منہ لگایا اور دودھ پینا شروع کر دیا. اب یہاں پر لوگوں کو مزید خطرہ ہوا کہ یہ ہو نہ ہو یہ اسی کی ماں ہے. لوگوں نے تفتیش شروع کی. تو انہوں نے ایک تحری کیا, ایک بہانہ کیا. ایسے موقعوں پر حیلہ جائز بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک صاف ستھری پاکیزہ خاتون ہوں, کوئی بھی بچہ میرا دودھ پی سکتا ہے, آپ کسی بھی بچے کو لے آئیں, میں اپنی چھاتی سے لگاؤں گی, وہ دودھ انشاءاللہ پی لے گا, جیسے اس بچے نے ہماری چھاتی کو منہ لگا لیا ہے. تو پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے بچہ خود بخود میری طرف مائل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بچے نے میری طرف میلان کیا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ماں کو ان کا بیٹا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے, اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اِنَّا رَادُّ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم اسے آپ کے پاس واپس کر دیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے. اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا, فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, ہم نے انہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور ان کو جو غم تھا وہ سارا غم ان کا دور ہو جائے اور ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ معاملہ واقعے کے انداز میں اللہ رب العزت نے انسان کو بتایا ہے
کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے کی پرورش کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو بڑے سے بڑے دشمنوں کے نرغے میں پہنچنے کے باوجود بھی اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہم مومنین کو باور کرایا گیا ہے کہ دشمنوں سے گھبرانے کی، دشمنوں کے ترقیاں اور ان کے وسائل دیکھ کر اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر، ان کے غصے کو دیکھ کر اور ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم واقعتاً اللہ پر یقین کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، جیسے کہ نبی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی مدد ہوئی، ویسے ہی اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی ذات پر کم حق ہو ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک